بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے، خصوصاً جو لوگ اردو ہندی سمجھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ 2-4 منٹ کے لیے ذرا تشریف رکھیں۔ ابھی شیخ محترم کا جو خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا اردو زبان میں خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا، وہ خطبہ دراصل نماز سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے فرائض۔ یعنی فرائض کے ذریعے ہی اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ فرائض کے اندر جو سب سے عظیم چیز ہے وہ نماز ہے، جو ہر ایک مسلمان مکلف پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر، چاہے وہ تندرست اور صحت مند ہو یا مریض، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، ہر ایک پر یہ نماز میرے بھائیوں فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز شہادتین کے بعد سب سے اول فریضہ ہے، یعنی اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم لوگ نماز کا خیال رکھنا، تم لوگ نماز کا خیال رکھنا، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن بندے کے جو بھی اعمال ہوں گے، ان تمام میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر یہ نماز کا حساب کتاب صحیح نکلا تو دوسرے اعمال کا حساب و کتاب بھی صحیح نکلے گا، اور نماز کا حساب و کتاب اگر صحیح نہیں نکلا تو دوسرے اعمال کا حساب و کتاب بھی صحیح نہیں نکلے گا۔ میرے بھائیوں، دوسرے اعمال کی صحت کا دار و مدار نماز کی صحت پر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز انبیاء کرام کی صفت ہے، اولیاء کرام کی صفت ہے، اولیاء کرام کا شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ لوگ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی
کرتے ہیں ہم نے ان کی طرف نیک کام کی وحی کی اور نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی اور وہ لوگ ہمارے عبادت گزار بندہ تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز مومنوں کو، مسلمانوں کو، مصلیوں کو برائی سے روکتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو سماج معاشرہ میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ ہم ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، دوسرے بڑے بڑے گناہوں کے کام بھی کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز بھی اور جرائم کا ارتکاب بھی، گناہوں کا ارتکاب بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی صورت تو دکھتی ہے، لیکن ہماری نماز بے روح ہوتی ہے۔ نماز کے اندر جو روح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم خود ہی ان کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہماری زبان سے کیا باتیں نکلتی ہیں، کیا دعائیں نکلتی ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر جو تاثیر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ تاثیر نہیں دکھتی ہے، اور ہماری نماز ہم کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نماز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ذریعے سے اور اسی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اس نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ یا بلال، مجھے راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کون سا شخص ہے جو پریشانی میں مبتلا نہیں ہے؟ چھوٹی بڑی کچھ نہ کچھ پریشانی ہر ایک شخص کی زندگی میں ہے۔ ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ مسائل جھیل رہے ہیں، لیکن ہم دوسرے اسباب تو اختیار کرتے ہیں ان مسائل سے بچنے کے لیے، لیکن جو طریقہ نبوی ہے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا سہارا نہیں لیتے ہیں، وہ اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جب اپنا کوئی تجارتی کام میں وہ مشغول ہوتا ہے یا کسی نوکری میں ہوتا ہے یا کوئی دنیاوی مشغلہ میں ہوتا ہے تو اس مشغلے کے سبب وہ نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے۔
बसा औकात तो ऐसा भी होता है वो नमाज को छोड़ ही देता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर वो शख्स ऐसा करता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने का मतलब क्या है। मेरे भाइयों, मुअद्दिन अजान के कलिमात कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, कई बार उसको जो है रिपीट करते हैं, दोहराते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब, अजान के कलिमात का मतलब हमारे नज़दीक क्या है। एक मुअद्दिन हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह कहता है, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, लेकिन हमारे कानों में कोई असर नहीं पड़ता है और हमारा दिल जगता नहीं है और नमाज की तरफ माइल नहीं होता है। हम दुनियावी मशगलों में लगे रहते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा अगर करेंगे तो यकीन जानिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा है। हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते हैं। उस दिन हमारा कोई जवाब नहीं बन पाएगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। मेरे भाइयों, इस्लाम के फ़राइज़ में से बाज़ फ़राइज़ ऐसे हैं कि वो बाज़ बंदों के लिए अदायगी करना उनकी ज़रूरी नहीं है और बाज़ फ़राइज़ ऐसे हैं कि बाज़ बंदे उसको मुअख्खर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ज़कात है, हर शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं है, उसकी अदायगी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ उस शख्स पर वाजिब और ज़रूरी है, फ़र्ज है, जिसका माल निसाब तक पहुंच जाता हो। इसी तरह हज हर एक पर फ़र्ज नहीं है, बल्कि जो शख्स मुस्तती है और माली कुदरत उसके पास है, जिस्मानी कुदरत है, उसके लिए हज फ़र्ज है और उसके लिए उसकी अदायगी ज़रूरी है। लेकिन इसी तरह बाज़ फ़राइज़ ऐसे हैं जिनको मुअख्खर कर सकते हैं बाज़ लोग, जैसे ये रोज़ा है। एक मुसाफिर शख्स है, एक मरीज़ शख्स है, अगर उनको परेशानी है, दिक्कत है, तो उस रोज़े को वो उन दिनों में छोड़कर दूसरे दिनों में, बाद के दिनों में क़ज़ा कर सकता है। लेकिन नमाज है कि ऐसी इबादत है कि ये किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। एक मरीज़ शख्स अगर खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ करके नमाज पढ़ेगा। एक शख्स अगर बैठ करके भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेट करके पहलू के बल नमाज पढ़ेगा। हर शख्स पर यह नमाज फ़र्ज है, चाहे वो हज़र में हो या सफ़र में हो, वो मुकीम हो या मुसाफिर हो, नमाज की अदायगी उसे करनी ही करनी है। एक शख्स चाहे हालात अमन में हो या हालात हर्ब में, हालात जंग में हो, ऐसी हालत में भी उसको नमाज की अदायगी करनी है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है मेरे भाइयों, चूँकि एक ऐसा अजीम फरीज़ा है कि अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले उसका हिसाब किताब लेगा। मेरे भाइयों, जो हम नमाज पढ़ते हैं तो कभी कभी हम लोग नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर देते हैं, सुस्ती कर जाते हैं, टाइम का इहतिमाम नहीं करते हैं, वक्त का ख्याल नहीं करते हैं। इस तरह की नमाज सही नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक ये नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज है। ऐसा नहीं कि जब चाहे नमाज पढ़ लिया, जब चाहे उसको मुअख्खर कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त के अंदर, और नमाज के लिए जो औकात मुअय्यन है उन मुअय्यन औकात के दरमियान ही नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी मेरे भाइयों, और यही नमाज कामयाबी का ज़ामिन बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस्लाम का दूसरा रुकन खुसूसी तौर पर नमाज को
صحیح طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو توحید سے منور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔